بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد صحة القولین الى مجتہد وقد قدمنا عن الامام القرافی انه لا يحل الحكم والافتاء بغير الراجح لمجتهد أو مقلد إلا إذا تعارضت الأدلة عند المجتهد وعجز عن الترجيح أي فإن له الحكم بأيهما شاء لتساويهما عنده. وعلى هذا فيصح نسبة كل من القولين إليه لا كما يقوله بعض الأصوليين من أنه لا ينسب إليه شيء منهما وما يقوله بعضهم من اعتقاد نسبة أحدهما إليه لأن رجوعه عن الآخر غير معين إذ الفرض تساويهما في رأيه وعدم ترجح أحدهما على الآخر. کل جو درس ہوا تھا اس درس میں آپ حضرات کے سامنے بنیادی طور پر جو باتیں آئی تھیں ان میں سے ایک بات یہ آئی تھی کہ ایک ہی مسئلے میں ایک ہی امام کے دو قول ممکن ہیں یا نہیں ممکن ہیں، دو قول ممکن ہے کہ نہیں ممکن ہے، یہ تفسیر کل آپ کے اس میں آئی تھی. اور یہ بات آئی تھی کہ ایک ہی مجتہد سے ایک ہی مسئلے میں ایک ہی وقت میں دو قول ممکن نہیں ہیں. پھر ایک بات یہ آئی تھی کہ اگر ہم کو اقوال میں اختلاف ملے اور روایتوں میں اختلاف ملے تو کیا اختلاف قولین اور اختلاف روایتین ایک ہی چیزیں ہیں یا الگ الگ ہیں. تو یہ بتایا تھا کہ اختلاف قولین الگ چیز ہے، اختلاف روایتین الگ چیز ہے. اختلاف قولین میں جو اختلاف ہوتا ہے وہ منقول عنہ کی جانب سے ہوتا ہے اور اختلاف روایتین میں جو اختلاف ہوتا ہے وہ ناقل کی جانب سے ہوتا ہے. پھر امام بلیغی کے حوالے سے 4 صورتیں بیان کی گئی تھی اختلاف روایت کی، جن میں یہ بتایا گیا تھا کہ ان چاروں صورتوں میں سے پہلی صورت صرف اختلاف روایت کی ہے، باقی اختلاف قولین کی. اور امام شامی رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنی جانب سے بھی 2 وجوہات کی وضاحت کی تھی. اس طریقے سے اختلاف قولین اور اختلاف روایتین کے جو اسباب ہو گئے تھے وہ 6 اسباب ہو گئے تھے، جن میں سے 2 اسباب شروع کے جو تھے وہ اختلاف روایت کے تھے بشرطے کہ راوی الگ الگ ہوں، اور اختلاف قول باقی جو 4 تھے وہ اختلاف قولین کی صورتیں تھیں. تو اس طریقے سے 6 صورتیں آئی تھیں. اب آج ایک بار پھر اسی مسئلے پر آ رہے ہیں جس مسئلے کو کل انہوں نے شروع میں بیان کیا تھا کہ ایک ہی امام سے 2 قول ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے ہیں، اور اس کے بارے میں فرمایا تھا کہ ایک ہی امام کے 2 قول اگر ہو سکتے ہیں تو ان دونوں کو اس کی جانب منسوب کرنا درست ہوگا کہ درست نہیں ہوگا، اور اگر نہیں ہو سکتے ہیں تو کیوں نہیں ہو سکتے ہیں. یہ پوری تفصیل آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے کیا ہے، نسبت القولین الی مجتہدین، دونوں قولوں کو ایک ہی مجتہد کی جانب منسوب کرنا، کیا یہ درست ہے یا نہیں؟ ظاہر سی بات ہے ہم کو ایک ہی مسئلے میں 2 قول ملتے ہیں تو کیا دونوں قولوں کو امام کی جانب منسوب کیا جائے گا یا کسی ایک قول کو منسوب کیا جائے گا؟ 2 روایتیں امام سے ملتی ہیں تو دونوں کو امام کی جانب منسوب کیا جائے گا کسی ایک کو منسوب کیا جائے گا؟ اس سلسلے میں تفصیل ہے. نسبت القولین الی مجتہدین، ایک ہی مجتہد کی جانب 2 قولوں کو منسوب کرنا. ٹھیک ہے. کہتے وقد قدمنا عن الامام القرافی،
اس سے پہلے ہم امام قرافی کے حوالے سے بیان کر چکے ہیں۔ اب جو عبارت آ رہی ہے پوری عبارت اس سے پہلے آ چکی ہے۔ وہاں پر جہاں پر یہ بات کہی گئی تھی کہ راجح پر فتویٰ دینا ضروری ہے، مرجوح کو اختیار کرنا درست نہیں ہے، وہاں پر امام قرافی کی یہ پوری عبارت انہوں نے نقل کی تھی۔ اسی عبارت کے حوالے کو دوبارہ پیش کر رہے ہیں اور اسی سے اپنے مطلب کی بات نکال رہے ہیں۔ کہتے ہیں وَقَدْ قَدَّمْنَا عَنِ الْإِمَامِ الْقَرَافِي، اس سے پہلے ہم امام قرافی کے حوالے سے بیان کر چکے ہیں انه لا يحل الحكم والافتاء بغیر الراجح لمجتہد او مقلد، کہ فتویٰ دینا اور فیصلہ کرنا جائز نہیں ہے راجح کے علاوہ قول پر، نہ مجتہد کے لیے اور نہ مقلد کے لیے۔ لمجتہد او مقلد، وہ فتویٰ دینے والا چاہے مجتہد ہو یا مقلد ہو، دونوں میں سے کسی کے لیے بھی راجح کے علاوہ پر یعنی مرجوح پر فتویٰ دینا اور فیصلہ کرنا درست نہیں۔ الا اذا تعارضت الادلۃ عند المجتہد، الا ایک ہی مجتہد فی المذہب کے نزدیک دلائل متعارض ہوں، وعجز عن الترجیح، اور وہ ترجیح سے عاجز ہو۔ اگر مجتہد فی المذہب کے نزدیک دلائل متعارض نظر آ رہے ہیں اور وہ ترجیح سے عاجز ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ دونوں میں سے کسی پر بھی فیصلہ کر سکتا ہے۔ فَإِنَّ لَهُ الْحُكْمَ بِأَيِّهِمَا شَاءَ، تو وہ فیصلہ کر سکتا ہے، فتویٰ دے سکتا ہے دونوں میں سے جس پر چاہے۔ لِتَسَاوِيهِمَا عِندَهُ، ان دونوں قولوں کے اس کے نزدیک برابر ہونے کی وجہ سے۔ تو دیکھیے علامہ قرافی کے حوالے سے جو عبارت انہوں نے پیش کی ہے، اس عبارت سے صاف بات ظاہر ہوتی ہے کہ اگر مجتہد فی المذہب کے نزدیک دلائل متعارض ہوں اور وہ ترجیح کا کام نہ کر پا رہا ہو تو اس کے نزدیک دونوں قول برابر ہو جاتے ہیں۔ تو جب دونوں قول برابر ہو گئے تو دونوں کو منسوب کرنا درست ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ جب دونوں قول برابر ہیں تو ایک کو منسوب کریں امام کی جانب اور ایک کو منسوب نہ کریں؟ یہ کون سی بھائی عقل مندی کی بات ہوگی؟ کیا خیال؟ جب دونوں کو لِتَسَاوِيهِمَا عِندَهُ، مجتہد فی المذہب کے نزدیک وہ دونوں قول برابر ہو جاتے ہیں، کیونکہ دلائل متعارض ہیں، کہ جو اس کے دلائل مضبوط نظر آ رہے ہیں اس کے بھی دلائل مضبوط نظر آ رہے ہیں، یا کچھ کمی اس کے اندر بھی نظر آ رہی ہے کچھ کمی اس کے اندر بھی نظر آ رہی ہے، اور فی نفسی وہ ترجیح کا کام بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو جب اس کے نزدیک دونوں قول برابر ہو گئے تو کون سی بات ہو کہ کیا کوئی وجہ باقی رہتی ہے کہ ایک کو امام کی جانب منسوب کرے دوسرے کو منسوب نہ کریں؟ ایک کے بارے میں کہے کہ امام کا قول ہے دوسرے کے بارے میں امام کا قول نہیں ہے؟ ارے بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ ان کا منشا اس عبارت کو پیش کرنے بتا رہا ہوں آپ کو، ان کا جو منشا ہے وہ اس عبارت کو پیش کرنے کا یہی ہے کہ امام قرافی کی عبارت سے بات ظاہر ہوتی ہے کہ جب دونوں قول برابر ہو گئے تو دونوں میں سے ایک کو چھوڑ دیا جائے اور ایک کو امام کی جانب منسوب کر دیا جائے، یہ بات درست نظر نہیں آتی ہے، کیونکہ جب دونوں قول برابر ہیں تو پھر دونوں منسوب ہونا چاہیے امام کی جانب۔ کہتے ہیں وَعَلَى هَذَا، امام قرافی کی اسی قول کے اعتبار سے، اسی قول کے حساب سے، فَيَصِحُّ نِسْبَةُ كُلِّ مِنَ الْقَوْلَيْنِ إِلَيْهِ، دونوں قولوں میں سے ہر قول کو امام کی جانب منسوب کرنا درست ہوگا۔ فَيَصِحُّ، تو درست ہوگا، نسبت کل من القولین الیہ، دونوں قولوں میں سے ہر قول کو منسوب کرنا امام کی جانب۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی امام قرافی کی بات اور ان کی بات سے نتیجہ۔ ٹھیک ہے، اب سارے لوگ اس سے متفق ہو نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہتے لا کما یقولہ، لا وہ بات درست نہیں ہے، لا سے مراد کیا ہے؟ ای لا یصح، وہ بات درست نہیں ہے جو بعض اصولیین فرماتے ہیں، من بیانیہ ہے، من انہ لا ینسب الیہ شیء منہما، کہ امام کی جانب دونوں قولوں میں سے کسی کو منسوب نہیں کیا جائے گا۔ جب دونوں قول برابر ہیں اور دونوں متعارض ہیں، دونوں میں سے کوئی راجح مرجوح نہیں، تو دونوں میں سے کسی کو منسوب ہی نہیں کیا جائے گا۔ وما، اور وہ بات بھی درست نہیں ہے جو بعض اصولیین فرماتے ہیں
من اعتقاد نسبت احدہما الیہ کہ دونوں میں سے کسی ایک قول کو امام کی جانب منسوب کیا جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ لأن رجوعه عن الآخر غیر معین، کیوں ان کی بات درست نہیں ہے؟ ان کی بات اس لیے درست نہیں ہے کہ دوسرے قول سے امام کا رجوع کرنا یہ غیر متعین ہے. اذ الفرض تساویہما فی رائہ، کیونکہ ہم نے اس بات کو فرض کیا کہ دونوں رائے برابر ہیں امام کے نزدیک. وعدم ترجح احدہما علی الآخر، اور دونوں میں سے کسی کو دوسرے پر فوقیت بھی حاصل نہیں، ترجیح بھی حاصل نہیں ہے. جب ترجیح بھی حاصل نہیں ہے اور دونوں قول برابر ہو گئے تو یہ کہا جائے کہ دونوں میں سے کسی کو امام کی جانب منسوب نہ کیا جائے، یہ کہنا بھی غلط ہوگا. اور یہ کہا جائے کہ دونوں میں سے کسی ایک کو منسوب کیا جائے، یہ کہنا بھی غلط ہوگا. دونوں قول کو چھوڑ دیا جائے، یہ بھی غلط ہے. اور دونوں قولوں میں سے کسی ایک کو اختیار کیا جائے بغیر کسی مرجح کے، بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی تقویت والے سبب کے، یہ بھی درست نہیں ہے. تو خلاصہ ہی تو نکل کر آئے گا کہ دونوں قولوں کو منسوب کیا جائے. کیا خیال؟ یہ تو نکل کر آئے گا. تو آپ آسان الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر امام کے کسی مسئلے میں دو قول ملتے ہوں، امام کے کسی مسئلے میں دو قول ملتے ہوں اور اس قول کی ترجیح نہ ہوئی ہو دلائل کے متعارض ہونے کی وجہ سے، تو اس سلسلے میں تین قول ہیں، اس سلسلے میں تین رائے ہیں، اس سلسلے میں تین تحقیقات ہیں. ایک رائے یہ ہے جس کو امام قرافی نے قبول کیا ہے اور علامہ شامی نے بھی اسی کی وکالت کی ہے، وہ یہ ہے کہ دونوں قولوں کو امام کی جانب منسوب کیا جائے. دوسری رائے یہ ہے کہ دونوں میں سے کسی قول کو منسوب نہ کیا جائے، بالکل چھوڑ ہی دیا جائے اس کو. اور تیسری رائے یہ ہے کہ دونوں قولوں میں سے کسی ایک کو منسوب کیا جائے، ایک کو چھوڑ دیا جائے. ٹھیک ہے؟ یہ تین قول ہیں علامہ قرافی اور علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کا نقطۂ نظر ایک ہی ہے کہ دونوں قولوں کو منسوب ہونا چاہیے. یہاں تک بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ یہاں تک بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی بھائی؟ علامہ شامی نے جو اپنی بات کہی ہے اس کی نقلی دلیل بھی پیش کر دی ہے. ایک دلیل یہ پیش کی کہ لأن رجوعه عن الآخر غیر متعین، امام کا دوسرے سے رجوع کرنا غیر متعین معلوم ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اس بات کو فرض کیا کہ اس کے رائے میں دونوں باتیں برابر ہیں. اور دوسری صورت یہ، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ ان دونوں قولوں میں سے کسی کو ترجیح بھی نہیں ہوئی ہے، تو بغیر مرجح کے اور بغیر رجوع کی تعین کے آپ کسی ایک قول کو منسوب نہیں کر سکتے ہیں، دونوں کو منسوب کرنا ہوگا. ٹھیک ہے؟ یہاں تک بات واضح ہوگی. اب آگے دیکھیے. نعم اذا ترجح عنده احدهما، ہاں اگر مجتہد فی المذہب کے نزدیک، اندہوں میں حاگ ضمیر کہاں راجح ہے؟ مجتہد فی المذہب کی جانب راجح ہے. سمجھ رہے ہیں؟ عند المجتہد بات آئی تھی نا اوپر، اذا تعارضت الادلۃ عند المجتہد، تو اسی مجتہد کی جانب راجح ہے. نعم اذا ترجح عنده احدهما مع عدم اعراض عن الاخر ورجوعه عنه ينسب اليه الراجح. اچھا ہاں نعم، ہاں دوسری صورت یہ ہے کہ اگر اس کے نزدیک دونوں میں سے ایک راجح ہو جائے اور امام نے دوسرے قول سے اعراض نہ کیا ہو اور اس کا رجوع بھی اس سے وہ کہاں گیا، ہاں مع عدم اعراض عن الاخر، دوسرے قول سے امام نے اعراض نہ کیا ہو، ورجوعه عنہ، اور اس سے رجوع بھی نہ کیا ہو، ينسب الیہ الراجح عنده، تو پھر امام کی جانب ایک ہی قول کو منسوب کیا جائے گا. ٹھیک ہے؟ اگر ایک راجح ہو جاتا ہے، ایک مرجوح ہو جاتا ہے، تو پھر جو راجح ہوگا اس کو منسوب کیا جائے گا. وَيُذْكَرُ الثَّانِي رِوَایَةً عَنْهُ، اور دوسرے قول کو کیا کریں گے؟ پھر دوسرے قول کو ایک روایت کے طور پر بیان کریں گے. کیا کہیں گے؟ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں یہ رائے ہے اور دوسری روایت یہ بھی ہے. کیا بیان کریں گے؟ پھر تعبیر کیا اختیار کریں گے؟ اگر دونوں قولوں میں سے ایک راجح ہو جائے اور ایک مرجوح ہو جائے تو چھوڑیں گے نہیں، منسوب دونوں کو کریں گے، منسوب دونوں کو کریں گے امام کی جانب، لیکن تعبیر میں فرق ہو جائے گا. یہ کہیں گے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے اس سلسلے میں یہ فرمایا ہے اور دوسری رائے یہ بھی ہے، یا یہ کہیں گے کہ امام صاحب کی اس میں رائے یہ ہے
اور ایک روایت یہ بھی ہے. الفاظ کے ٹیمپریچر سے اس کو فوقیت دیں گے کہ ایک کیا ہے امام کا ڈائریکٹ قول ہے، اس کا اختیار کرتا ہے، وہ راجح ہے، اور دوسرا کیا کہ روایت کے طور پر بیان کریں گے. یہ اس صورت میں جبکہ ترجیح معلوم ہو جائے تو ٹھیک ہے، ترجیح معلوم ہو جائے اور دوسرے قول سے امام نے اعراض نہ کیا ہو، اس سے رجوع بھی نہ کیا ہو، تو پھر اس کو امام یعنی راجح قول کو منسوب کیا جائے گا اور دوسرے والے قول کو ایک روایت کے طور پہ بیان کیا جائے گا. لیکن اگر اعراض کر لیا ہو تو دوسرے قول کو بالکل چھوڑ ہی دیا ہو تو کہتے اما لو اعرض عن الاخری بالکلیہ، اگر دوسرے والے قول سے امام نے بالکلیہ اعراض کر لیا ہو، یعنی اس کو بالکل چھوڑ ہی دیا، ایک دم کچھ اس سے کوئی اس سے آنے پر کبھی دھیان ہی نہیں جاتا ہے، لم یبقى قولا له، تو پھر جس قول سے اعراض کر لیا وہ اس کا قول باقی نہیں رہے گا، بل یکون قوله هو الراجح فقط، بلکہ جو راجح والا قول ہوگا وہی صرف اس کا قول مانا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ اس کا اصل قول وہی ہے جو راجح ہے، پہلا والا کوئی قول کوئی اس کا معنی نہیں رکھتا، کوئی حیثیت اس کی نہیں ہے. یہاں تک بات ہو گئی. تو اب تک کی بات خلاصے نکل کر آیا کہ اگر دونوں قول برابر ہوں تو پھر دونوں قولوں کو برابر کے طور پر امام کی جانب منسوب کیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ امام کے سلسلے میں دو قول ہیں یا امام کے سلسلے میں دو روایتیں ہیں، دونوں کو منسوب کریں گے. دوسری صورت، اگر اس میں سے ایک قول راجح ہو جائے اور دوسرے سے بالکل اعراض نہ کیا ہو، اس سے رجوع بھی نہ کیا ہو، تو پھر دونوں قولوں کو منسوب کیا جائے گا، البتہ الفاظ کے انتخاب میں احتیاط برتی جائے گی، اور یہ کہا جائے گا کہ یہ قول امام کا ہے اور دوسری روایت امام سے یہ بھی ہے. ٹھیک ہے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ اگر دو قول تو ہیں امام کے، لیکن ایک سے بالکل اس نے اعراض کر لیا، اس کو بالکل چھوڑ ہی دیا ہے، دوسرے کو اختیار کیا ہے، تو جس کو اعراض کر لیا بالکل طور پر اس کا قول ہی باقی نہیں رہے گا، دوسرا والا جو راجح ہوگا صرف اسی کو بیان کیا جائے گا. سمجھ میں آیا؟ بالکل واضح ہو گیا یہاں تک کہ جی اتنی بات تو واضح ہو گئی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی مسئلے میں امام نے اپنے کے دو قول تھے اور ایک قول پہلے والے قول سے اس نے رجوع کر کے دوسرا قول اختیار کیا، ٹھیک ہے، پہلے والے قول سے رجوع کر کے دوسرا قول اختیار کیا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس رجوع کر لینے سے اس مسئلے میں اختلاف ختم ہو جائے گا یا اختلاف اب بھی باقی رہے گا؟ سوال سمجھ میں آیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی مسئلے میں امام کی دو رائے ہیں، دو اقوال ہیں، ایک قول جو پہلے کا ہے دوسرا بعد کا ہے، پہلے والے قول سے امام نے رجوع کر کے دوسری رائے اختیار کر لی، تو ٹھیک ہے، یہ تو ہم نے مان لیا کہ پہلا والا قول اس کا قول باقی نہیں رہے گا اور دوسرا جو مرجوع عنہ قول ہے وہ اس کا قول مانا جائے گا. لیکن کیا اس کی وجہ سے اس مسئلے میں جو اختلاف تھا وہ اختلاف بھی ختم ہو جائے گا؟ ارے سوال سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کے رجوع کر لینے سے، پہلے قول کے چھوڑ دینے سے، مثلا مان لیا اس کا پہلا قول تھا کہ جائز ہے، مثال کے طور پر کہہ دیجئے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مثال کے طور پر پہلا قول یہ ہے کہ گھوڑے کا گوشت کھانا کیا ہے، مکروہ تحریمی ہے، اس لیے کہ وہ اعلی جہاد ہے. ٹھیک ہے، امام صاحب نے اپنے انتقال کے اس قول سے رجوع کر لیا اور یہ فرمایا کہ گھوڑے کا گوشت کھانا جائز ہے کیونکہ وہ اعلی جہاد نہیں ہے. تو اب ایک قول ان کا مکروہ تحریمی ہونے کا ہے اور ایک قول مکروہ تحریمی نہ ہونے کا ہے. پہلا قول مکروہ تحریمی ہونے کا تھا، امام نے اس سے رجوع کر لیا مثال کے طور پر، تو اب کیا اس رجوع کر لینے سے اس میں جو اختلاف تھا وہ بھی ختم ہو گیا؟ کہتے ہیں کہ لیکن لا يرتفع الخلاف فی المسألة بعد الرجوع، رجوع کر لینے کے بعد اس مسئلے میں جو اختلاف تھا وہ بالکلیہ مرتفع نہیں ہو جائے گا.
ایسا نہیں کہا جائے گا کہ اب یہ مسئلہ بالکل اجماعی ہو گیا ہے اور یہ مسئلہ اس میں اختلاف ختم ہو گیا، وہ اختلاف اب بھی باقی رہے گا، چنانچہ اس کے مطابق کوئی اگر تحقیق کر کے اپنی رائے پیش کرتا ہے تو بعد میں اس کو راجح بھی قرار دیا جا سکتا ہے، وہ اختلاف ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہوگا۔ کما قالہ بعض الشافعیہ، جیسا کہ بعض شافعیہ نے یہ بات فرمائی ہے، وَأَيَّدَهُ بَعْضُهُمْ، اور بعض لوگوں نے شافعیہ کے اس قول کی تائید کی ہے، یہ فرما کر، کیا فرما کر تائید کی ہے، وہ آگے آ رہا ہے، یہ فرمایا ہے بِأَنَّ أَهْلَ عَصْرٍ إِذَا أَجْمَعُوا عَلَى قَوْلٍ بَعْدَ اخْتِلَافِهِمْ، کہ اگر کسی زمانے کے لوگ کسی قول پر اجماع کر لے کہ اس میں اختلاف کے بعد، فقد حکى الاصولیون قولین، تو اس سلسلے میں، ہاں، تو اس سلسلے میں اصولیین نے دو قول روایت کیے ہیں، پھر ارتفاع الحکم خلاف السابق، سابق اختلاف کے مرتفع ہونے کے سلسلے میں، فلم یقع فیہ اجماع اولا، یہ نتیجہ نکالا کہ جس مسئلے میں اجماع ہو جائے اس میں بھی دو قول پائے جاتے ہیں، ایک قول یہ ہے کہ مرتفع ہو جائے گا اختلاف، اور دوسرا قول ہے کہ مرتفع نہیں ہوگا، یہ اجماعی مسئلے کے اندر تھا، تو جس مسئلے میں اجماع نہ ہو اولا، اس میں تو بدرجہ اولا اختلاف باقی رہے گا، اس میں تو بدرجہ اولا اختلاف باقی رہے گا کہ اس میں حکم کیا ہے، مرتفع ہو بھی سکتا ہے اختلاف، مرتفع نہیں ہو سکتا ہے، تو اجماعی کے اندر وہ بات کہی گئی ہے کہ اس میں اختلاف ختم نہیں ہوگا، ایک قول موجود ہے، تو جو مسئلہ اجماعی نہیں ہے بلکہ انفرادی ہے، اس میں بدرجہ اولا اختلاف باقی رہے گا، اختلاف ختم نہیں ہوگا۔ فما لم يقع فيه اجماع، تو جس مسئلے میں اجماع ہی نہ ہو اولا، وہ تو بدرجہ اولا اس میں اختلاف باقی رہے گا، اختلاف ختم نہیں ہوگا رجوع کر لینے سے، ٹھیک ہے۔ اوپر جو بات کہی بھی انا اہل عصر والی سے تو اجماع کی بات تھی، اجماع والی صورت کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے جب، تو یہ غیر اجماع والی بات تو وہ شمار ہی نہیں، اس میں تو بدرجہ اولا باقی رہے گا اختلاف۔ تو خلاصہ نکل کر یہی آیا، چاہے آپ بعض شافعیہ کی بات لیں، چاہے تائیدی والی بات لیں، چاہے علامہ شامی کی بات لیں، یہی نکلے گا کہ اگر کوئی امام اپنے پہلے قول سے رجوع کر لیتا ہے تو اگرچہ اس کا رجوع کرنا درست ہے، لیکن اس میں اختلاف ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہوگا بلکہ اختلاف باقی رہے گا۔ جی، تو جب یہ اختلاف باقی رہے گا تو اس میں یہی ہوگا کہ اس قول کو بھی کبھی نہ کبھی امام کی جانب منسوب کیا جا سکتا ہے۔ یہاں تک بات سب کو سمجھ میں آئی؟ جی، سارے لوگ بتائیں، سب کو یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ چلیے ماشاء اللہ، بہت اچھے۔ چلیے صاحب، خلاصہ کلام تو بتا چکا ہوں کئی مرتبہ، خلاصہ بس یہی ہے کہ دو قول اگر امام سے منسوب ہوں، امام سے ملتے ہوں، تو دونوں قولوں کو امام کی جانب منسوب کیا جائے گا نہیں کیا جائے گا، اس سلسلے میں تین قول ہیں، ایک قول یہ ہے کہ دونوں کو منسوب کیا جائے گا اور یہی راجح ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ دونوں کو منسوب نہیں کیا جائے گا، یہ مرجوح قول ہے، اور تیسرا قول یہ ہے کہ دونوں میں سے ایک کو منسوب کیا جائے گا، ایک کو چھوڑ دیا جائے گا، یہ بھی مرجوح ہے۔ ایک بات اس لیے نہیں، انہوں نے ایک اور بتائی ہے آپ کو کہ اگر امام نے کسی دو قول ملتے ہیں اور اس میں سے ایک سے اس نے رجوع تو کر لیا یا ایک اس کے نزدیک راجح ہے اور دوسرے سے اس نے رجوع نہیں کیا ہے اور اسے اعراض بھی نہیں کیا ہے، تو اس سلسلے میں دونوں قولوں کو منسوب کیا جائے گا، لیکن راجح والا جو ہوگا اس کو اصل قول کے طور پر بیان کریں گے اور مرجوح والے کو ایک روایت کے طور پر بیان کریں گے۔
لیکن اگر اس سے بالکل ہی اعراض کیا تو صرف ایک ہی قول کو بیان کیا جائے گا، دوسرے قول کو بالکل چھوڑ دیا جائے گا۔ اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ جب دوسرے قول کو چھوڑ دیا جائے گا، پہلے ایک ہی قول کو اختیار کیا جائے گا، تو کیا جو اس میں اختلاف سابق باقی، تو اختلاف سابق بھی ختم ہو جائے گا؟ اس کا جواب یہ دے گا اختلاف سابق ختم نہیں ہوگا بلکہ وہ باقی رہے گا، رجوع درست رہے گا، اختلاف سابق باقی رہے گا، اتنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ سمجھ میں آ گیا نا؟ کہتے ہیں چلیے آگے لکھا ہے امکان القولین لمجتہدین، ایک ہی مجتہد کے دو قول کا ہونا ممکن ہے، ایک ہی مجتہد کے دو قول ہونا ممکن ہے۔ کیسے ممکن ہے؟ کہتے ہیں لَكِنَّمَا ذُكِرَ فِي كُتُبِ الْأُصُولِ عِنْدَنَا مِنْ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ لِلْمُجْتَهِدِ قَوْلَانِ كَمَا مَرَّ يُنَافِي ذَلِكَ، لیکن وہ بات جو ہمارے یہاں کی بعض اصول فقہ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، لَكِنَّمَا ذُكِرَ فِي كُتُبِ الْأُصُولِ عِنْدَنَا، لیکن وہ بات جو اصول فقہ کی کتابوں میں ہمارے یہاں لکھی ہوئی ہے، کون سی بات؟ وہ آگے آ رہی، من بیانیہ ہے، من انہ لا یمکن، کہ یہ ممکن نہیں ہے، ان یکون للمجتہدی قولان، کہ ایک ہی مجتہد کے دو قول ہوں، کما مرہ، جیسے کہ کل کے سبق میں گزرا تھا، ینافی ذالک، اس بات کے منافی ہے۔ کس بات کے منافی کوئی بتائے گا؟ کس بات کے منافی ہے؟ بولیے۔ ہاں جی، دونوں قول کو منسوب کرنے والی بات، جو دونوں قولوں کو ابھی آپ نے اوپر بتایا کہ دونوں قولوں کو امام کی جانب منسوب کیا جائے گا، دونوں قولوں کو امام کی جانب منسوب کیا جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ آج یہ بات آئی، اور کل جو بات آئی تھی کہ امام کی جانب، امام سے مجتہد سے دو قول ہو ہی نہیں سکتے ہیں، تو دونوں میں تعارض ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ دونوں میں تعارض ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ بالکل ہو رہا ہے، کہ کل آپ نے بتایا تھا کہ ایک مجتہد کے دو قول ہو ہی نہیں سکتے ہیں، اور آج آپ بتا رہے ہیں کہ ایک مجتہد کی جانب دونوں قول کو منسوب کیا جائے گا، تو دونوں قول کو منسوب ہونے کا مطلب یہ کہ اس کو دونوں قول ہیں۔ کیا خیال؟ تو یہی کہا کہ لَكِنَّمَا ذُكِرَ فِي كُتُبِ الْأُصُولِ عِنْدَنَا مِنْ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ لِلْمُجْتَهِدِ قَوْلَانِ، لیکن وہ بات جو اصول فقہ کی کتابوں میں ہمارے یہاں لکھی ہوئی ہے کہ ایک ہی مجتہد کے دو قول نہیں ہو سکتے ہیں، جیسا کل کے سبق میں آیا تھا، ینافی ذالک، اس آج والی بات کے منافی ہے۔ کیسے منافی ہے؟ اس لیے کہ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں قولوں کو مجتہد کی جانب منسوب کیا جائے گا، اور کل آپ نے کہا تھا کہ مجتہد کے دو قول ہو نہیں سکتے ہیں، تو کل دو قول تھے نہیں، تو آج منسوب کیسے آپ نے کر دیا ہے؟ اس کا مطلب دونوں میں منافات ہے۔ لِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ فِي مَا يَظْهَرُ عَلَى مَا ذَكَرُوا فِي تَعَارُضِ الْأَدِلَّةِ، اس لیے کہ وہ بات مبنی تھی جو کل آئی تھی، وہ بظاہر مبنی ہے اس پر جو فقہا نے تعارض ادلہ کے باب میں ذکر کیا ہے، تعارض ادلہ کے باب میں فقہا نے جو ذکر کیا اس پر مبنی ہے کہ تعارض ادلہ کی صورت میں جو ہے ایک ہی امام کے دو قول نہیں ہو سکتے ہیں۔ تعارض ادلہ کے سلسلے میں فقہا نے کیا بات ذکر کی ہے وہ سنیے، کہتے انہ اذا وقع التعارض بین آیتین یصار الی الحدیث، تعارض ادلہ کے سلسلے میں فقہا نے بات لکھی ہے، انہ اذا وقع التعارض بین آیتین، کہ جب دو آیتوں کے درمیان تعارض واقع ہو جائے، یصار الی الحدیث، تو حدیث کی جانب سہارا لیا جائے گا، حدیث کی جانب، حدیث کو اختیار کیا جائے گا، حدیث کی جانب جایا جائے گا۔
اور یہ دیکھا جائے گا کہ حدیث کس آیت کے موافق معلوم ہوتی ہے۔ فَإِذَا تَعَارَضَ، اگر حدیث بھی متعارض ہو جائے، حدیث میں بھی دونوں طرح کی باتیں ملتی ہوں، فَإِلَىٰ أَقْوَالِ الصَّحَابَہ، تو پھر صحابہ کے اقوال کو دیکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر قرآن مجید کی دو آیتوں کی دلیل میں دونوں دلیل ہے، ایک سے یہ معلوم ہوتا ہے ایک سے یہ معلوم ہوتا ہے، تو دلالت معلوم ہو رہی ہو، تو جب دو آیتوں میں اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو حل کرنے کے لیے حدیث کو دیکھا جائے گا کہ حدیث اس سلسلے میں کیا کہتی ہے۔ اگر حدیث کے اندر بھی اختلاف ہو، حدیث سے بھی تعارض ہو جائے، حدیث سے بھی ایک بعض احادیث سے ایک آیت کی توضیح ہو رہی ہے اور اس کی تائید ہو رہی ہے، اور دوسری حدیثوں سے دوسری والی آیت کی ہو رہی ہے، تو کیا کریں گے؟ فَإِلَىٰ اقوال الصحابہ، صحابہ کے اقوال کی جانب جایا جائے گا، یہ دیکھا جائے گا کہ صحابہ کا اقوال کس آیت اور روایت کے موافق ہے۔ اور اگر صحابہ کے اقوال میں بھی تعارض ہو جائے، فَإِن تَعَارَضَتْ، اگر صحابہ کے اقوال بھی متعارض ہوں، فَإِلَى الْقِيَاسِ، تو پھر قیاس کی جانب جایا جائے گا، قیاس کو دیکھا جائے گا کہ قیاس اس سلسلے میں کیا کہتا ہے۔ فَإِن تَعَارَضَ قِيَاسَانِ، اگر دو قیاس بھی متعارض ہو جائے، وَلَا تَرْجِیحَ، اور ترجیح کی کوئی صورت موجود نہ ہو، فَإِنَّهُ يَتَحَرَّى فِيهِمَا، تو پھر اب ایسی صورت میں مجتہد تحری کرے گا ان دونوں میں، وَيَعْمَلُ بِشَهَادَةِ قَلْبِهِ، اور اپنی شہادت قلب کے مطابق اس پر عمل کرے گا۔ فَإِذَا عَمِلَ بِأَحَدِهِمَا لَيْسَ لَهُ الْعَمَلُ بِالْآخَرِ إِلَّا بِدَلِيلٍ فَوْقَ التَّحَرِّي، اگر آدمی تحری کے بعد دونوں میں سے کسی ایک پر عمل کر لیا تو پھر اس کو دوسرے پر عمل کرنے کی گنجائش نہیں ہوگی مگر کسی ایسی دلیل کی بنیاد پر جو تحری سے بڑھ کر ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ جو تحری سے بڑھ کر ہو تو تبھی اس کو اختیار کر سکتا ہے، ورنہ اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ جی تو تعارض ادلہ کے سلسلے میں انہوں نے جو بات بتائی کہ تعارض ادلہ کے بارے میں جو بات آئی ہے کہ جب دو آیتوں میں تعارض ہو جائے تو حدیث میں دیکھا جائے گا کہ حدیث کس کی تائید کر رہی ہے، اور حدیث میں بھی اگر تعارض ہو جائے تو پھر اقوال صحابہ کو دیکھا جائے گا، اور اگر اقوال صحابہ بھی متعارض ہو جائیں تو پھر قیاس کا سہارا لیا جائے گا۔ اگر دو قیاس بھی متعارض ہو جائے اور ترجیح کی صورت نہ ہو تو پھر تحری سے کام چلایا جائے گا، اور شہادت قلب پر، یعنی قلب جس جانب مطمئن ہوگا اس کو اختیار کیا جائے گا، اور قلب پر اطمینان کے بعد اگر اس پر عمل کر لیا گیا ہے تو اس وقت تک کہ اس عمل کو نہیں چھوڑا جائے گا جب تک کہ تحری سے بڑھ کر کوئی دلیل نہ مل جائے، یعنی کوئی ایسی واضح دلیل مل جائے، قرآن سے حدیث سے مل جائے یا صحابہ کا اجماعی کوئی قول مل جائے جس سے کسی ایک قول کی تائید ہو رہی ہو، کسی ایک آیت کی تائید ہو رہی ہو، تو پھر اس کو اختیار کیا جائے گا، ورنہ دلائل میں اگر تعارض ہوں تو پھر یہی صورت اختیار کی جائے گی آخر تک کے کہ اگر قرآن کی آیات میں تعارض ہے تو اس حدیث کو دور کیا جائے گا، اگر حدیث میں بھی تعارض ہو جاتا ہے، دونوں طرح کی حدیثیں ملتی ہے تو پھر اقوال صحابہ کو دیکھیں گے، اگر اقوال صحابہ بھی دو طریقے سے ملتے ہیں تو پھر قیاس کو دیکھیں گے، اگر قیاس کا تقاضا بھی دونوں اعتبار سے ہو اور ترجیح کی صورت ہو تو پھر ترجیح کر دیں گے، اور اگر نہیں صورت موجود ہے تو پھر تحری سے کام کریں گے، شہادت قلب پر، قلب کے اطمینان قلب پر عمل کریں گے، اور اس وقت تک عمل کرتے رہیں گے جب تک کہ اس سے بڑھ کر کوئی دلیل نہ مل جائے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ، ماشاءاللہ۔ اچھا، اب اس پر آپ غور کیجئے، دیکھیے
کہ انہوں نے جہاں جو صورت بیان کی ہے اس میں کہ اگر قرآن کے اندر اختلاف ہو جائے تو حدیث سے حل کیا جائے گا، حدیث میں بھی اختلاف ہو جائے تو صحابہ کے اقوال سے بھی حل کیا جائے گا، اس کے اندر بھی اختلاف ہو جائے تو قیاس سے حل کیا جائے گا، قیاس کے اندر بھی اختلاف ہو جائے اور ترجیح کی صورت ہو تو تحری سے معاملے کو حل کیا جائے گا۔ کیا خیال؟ اس تعارض کے اندر آپ غور کیجئے تو معلوم یہ ہوگا کہ جہاں جہاں بھی دلائل میں تعارض ہو رہا ہے وہاں سے نکلنے کا راستہ موجود ہے۔ قرآن میں تعارض ہو رہا ہے تو حدیث سے نکلنے کا راستہ موجود ہے، حدیث کے اندر بھی تعارض ہو رہا ہے تو پھر اقوال صحابہ سے نکلنے کا راستہ موجود ہے۔ اگر وہاں بھی اختلاف ہو جاتا ہے تو قیاس کے ذریعے سے نکلنے کا راستہ موجود ہے، اگر قیاس سے بھی ہو جاتا ہے پھر تحری سے نکلنے کا راستہ موجود ہے۔ جہاں جہاں تعارض ادلہ ہو رہا ہے وہاں سے راستہ نکلنے کا موجود ہے۔ تو جب وہاں سے نکلنے کا راستہ موجود ہے، اس کا مخلص موجود ہے، تو پھر تعارض ادلہ اختلاف اقوال کا سبب کیسے بن سکتا ہے؟ بن سکتا ہے کیا؟ تعارض ادلہ اختلاف اقوال کا سبب بن سکتا ہے؟ بظاہر بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ تعارض ادلہ کو اختلاف کا سبب نہ بنایا جائے، اس لیے کہ اس کا تو حل موجود ہی ہے۔ تو پھر آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ اختلاف اقوال اور اختلاف روایت کا سبب تعارض ادلہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ بلکہ یہ ہے کہ غلط استماع والی صورت ہوتی ہے، کبھی سمجھ رہے ہیں، یا رجوع اور غیر رجوع والی بات ہوتی ہے۔ تو دیگر جو صورتیں ہوتی ہیں وہ اقوال کا سبب بنیں گے، تعارض ادلہ والی جو بات ہے وہ اس کا سبب نہیں بنے گا۔ پھر بھی آگے پڑھیے تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ تعارض ادلہ کی صورت میں آخر تک کے جب تک کہ عمل کروا نہیں دیتے ہیں تب تک کہ اس تعارض کو دور کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ قالو، فقہائے کرام نے فرمایا، وقال الشافعی، امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے، یعمل بأیہما شاء، یعمل بأیہما شاء من غیر تحرٍ، کہ وہ ان دونوں میں سے کسی ایک پر عمل کر سکتا ہے بغیر تحری کے بھی۔ یعنی آخر صورت میں جب آئیے قیاس والی جب بات آتی ہے کہ اگر دو طرح کے قیاس بھی ہو جائیں تو پھر وہ کسی بھی قیاس پر عمل کرتے ہوئے وہ اپنے مسئلے کو حل کر سکتا ہے، تحری کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہمارے یہاں فقہ نے تحری کی بات لکھی ہے، وَلِهَذَا صَارَ لَهُ فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلَانِ أَوْ أَكْثَرُ، یہی وجہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک ہی مسئلے میں دو قول یا اس سے زائد ہو جاتے ہیں۔ اب آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا کہ کہنا کیا چاہتے ہیں، اتنا سارا پڑھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ تعارض ادلہ کا سبب ہو سکتا ہے، تعارض ادلہ کی یہ صورتیں ہو سکتی ہیں، اختلاف ختم ہوگا کہ نہیں ختم ہوگا، مطلب کہنا کیا، خلاصہ کیا نکل رہا ہے؟ سمجھ میں تو آ رہا ہے لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہنا کیا چاہتے بھائی، حل کیا ہوگا؟ اس کا حل بہت آسان یہ ہے، اس کا بہت آسان حل یہ ہے کہ سارا مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہی مسئلے میں امام کے دو قول ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے ہیں، اور دونوں کو منسوب کیا جا سکتا ہے کہ نہیں منسوب کیا جا سکتا ہے۔ جہاں تک منسوب کرنے کی بات آئی تو یہ نکل کر آیا خلاصہ کہ امام کی جانب دونوں قولوں کو منسوب کیا جا سکتا ہے، دونوں قولوں کو امام کی جانب منسوب کیا جا سکتا ہے جیسا کہ اوپر بتایا۔ اور اگر دونوں قول برابر تو منسوب کیا جائے گا، کوئی دونوں میں سے کوئی ایک کم ایک راجح ہوگا دوسرا مرجوح ہوگا تو پھر ٹمپریچر کا فرق ہو جائے گا تعبیر کا، اور ایک سے بالکل اعراض کر لیا ہوگا تو اس کو چھوڑ ہی دیا جائے گا۔ یہ تو بات آئی۔ اب سوال یہ ہوا کہ جو بات اٹھائی گئی تھی کہ امکان قولین ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے، تو ایک بات یہ بتائی تھی کہ ایک ہی مجتہد کے دو قول نہیں ہو سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ایک بات یہ بتائی تھی کہ ایک ہی مجتہد کے دو قول نہیں ہو سکتے ہیں، اور ایک مسئلہ یہ بتایا کہ ایک ہی مجتہد یہاں دونوں قول کو منسوب کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کا آسان حل اب آ رہا ہے کہ وَأَمَّا الرِّوَایَتَانِ عَنْ أَصْحَابِنَا فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ فَإِنَّمَا كَانَتَا فِي وَقْتَيْنِ إِحْدَاهُمَا صَحِيحَةٌ دُونَ الْأُخْرَى لَكِنْ لَمْ تُعْرَفِ الْمُتَأَخِّرَةُ مِنْهُمَا انتہا۔ ٹھیک ہے، آسان حل یہ ہے کہ ہاں امام ایک ہی مسئلے میں امام کے دو قول نہیں ہو سکتے ہیں
ایک ہی وقت میں، ایک ہی وقت میں امام کے دو قول نہیں ہو سکتے ہیں، الگ الگ وقتوں میں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے آخر نے بتایا کہ وَأَمَّا الرِّوَایَتَانِ مِنْ أَصْحَابِنَا، ہمارے اصحاب سے جو دو روایتیں ملتی ہیں، دو قول ملتے ہیں ایک ہی مسئلے میں، فَإِنَّمَا كَانَتَا فِي وَقْتَيْنِ، تو یہ دو وقتوں کی بات ہے، وَإِحْدَاهُمَا صَحِيحَةٌ دُونَ الْأُخْرَى، ان میں سے ایک صحیح ہوتی دوسری صحیح نہیں ہوتی ہے، لَكِنْ لَمْ تُعْرَفِ الْمُتَأَخِّرَةُ مِنْهُمَا، لیکن ان دونوں میں سے بعد والی کو یہ معلوم نہیں ہوتی ہے۔ اب آسان جواب نکل کر آیا کہ اگر آپ سے کوئی آدمی پوچھے کہ ایک ہی مسئلے میں ایک ہی امام کے دو قول ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے ہیں، اس کا آپ آسان جواب دیں گے کہ اس سلسلے میں فقہا کے دو نقطے نظر ہیں، بعض کے سے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں ہو سکتے ہیں اور بعض سے معلوم ہو سکتا ہے کہ ہو سکتے ہیں۔ آسان صورت یہ ہے کہ اگر جو قول ہیں ہو سکتے لیکن ایک ہی وقت میں دو قول نہیں ہو سکتے ہیں، الگ الگ دو وقتوں میں قول ہو سکتے ہیں۔ جن لوگوں نے کہا کہ ایک ہی وقت میں قول نہیں ہو سکتے ہیں، ان کا مقصد ایک ہی وقت ہے۔ جن لوگوں نے کہا کہ امام کے دو قول نہیں ہو سکتے ہیں، ان کا مطلب ایک وقت میں نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے کہا کہ امام کے دو قول ہو سکتے ہیں، ان کا مطلب ہے کہ الگ الگ وقتوں میں ہو سکتے ہیں۔ تو نتیجہ ایک ہوا کہ ایک ہی وقت میں امام کے دو قول نہیں ہو سکتے، اس پر سب متفق ہیں، اور ایک ہی وقت الگ الگ وقتوں میں امام کے دو قول ہو سکتے ہیں، اس پر سب متفق ہے۔ ٹھیک ہے، اور جب امام کے دو قول ہو سکتے ہیں الگ الگ وقتوں میں، تو دونوں کو امام کی جانب منسوب کرنا بھی درست ہے، تو دونوں کو امام کی جانب منسوب کرنا بھی درست ہے۔ کیا خیال؟ ہاں، اب ان میں سے یہ کہ کون بعد والا ہے کون پہلا والا ہے، یہ معلوم ہونا ایک مشکل کام ہوتا ہے۔ یہ معلوم ہونا ایک مشکل کام ہوتا ہے کہ کون پہلے والا ہے کون بعد والا ہے۔ تو جب یہ معلوم نہیں تو پھر دونوں کو منسوب کیا جائے گا امام کی جانب۔ مدار وقتین اور وقت پر ہے، جی ہاں بالکل صحیح ہے۔ اب ان کو خلاصہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی امام کے دو قول تو نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن الگ الگ امام کے دو قول ہو سکتے ہیں۔ اور جب امام کے دو قول ہو سکتے ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان میں سے پہلا کون سا ہے، بعد کا کون سا ہے۔ اگر یہ معلوم ہو جائے تو پھر امام کی جانب منسوب کرنا آسان ہے، لیکن اگر یہ معلوم نہ ہو تو پھر دونوں کا منسوب کیا جائے گا، کیونکہ قول دونوں امام کے ہیں۔ یہ ہو گیا اس کا پورا جامع معنی خلاصہ۔ ٹھیک ہے، انتہا سے مراد کیا ہے کہ تقریر و تحبیر کی جو عبارت تھی یہاں پر مکمل ہوئی۔ اب سنیے، وَعَلَى هَذَا، اور اسی مسئلے کے اعتبار سے کہ امام جو سے دو اقوال ملتے ہیں، دو روایتیں ملتی ہیں، وہ الگ الگ وقتوں کی ہیں۔ وَعَلَى هَذَا، اس مسئلے کے اعتبار سے فَيُقَالُ فِيهِ، جن مسائل میں یہ تعبیر اختیار کی جاتی ہے عن الامام روایتان، کہ اس مسئلے میں امام سے دو روایتیں ہیں، جہاں یہ تعبیر استعمال ہوتی ہے فَلِعَدَمِ مَعْرِفَةِ الْأَخِيرِ، تو اس وجہ سے استعمال کر سکتے ہیں کہ بعد والی معلوم نہیں ہو پاتی ہے کہ پہلے والی کون سی بعد والی کون سی ہے۔ اس وجہ سے یہ تعبیر اختیار کرتے ہیں کہ فی المسئلۃ عن الامام روایتان، اس مسئلے میں امام سے دو روایتیں ہیں۔ وما يقال فيه، اور جس مسئلے میں یہ تعبیر اختیار کی جاتی ہے وفی روایت عنہ قضا، کہ ایک روایت میں امام سے ایسا بیان کیا گیا ہے، اما لعلمهم بانها قوله الاول، یا تو اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ فقہا کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ امام کا پہلا والا قول ہے اور یہ بعد والا قول ہے، او لکون هذه الروایت رویت عنہ فی غیر کتب الاصول، یا اس وجہ سے کہ یہ مسئلہ کتب اصول کے علاوہ کہیں اور لکھا ہوا ہے، وہذا اقرب، اور کتب اصول کے علاوہ کہیں اور کا لکھا ہونا یہ اقرب الی الفہم زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو بہت آسان خلاصے نکل کر آیا، اور اس سے آپ کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ بعض کتابوں میں جیسے ہدایہ وغیرہ میں اگر آپ کو یہ تعبیر لکھی ملے کہ عن الامام روایتان، تو آپ بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ امام سے سلسلے میں دو روایتیں تو ہیں، لیکن ہمارے فقہا کو یہ نہیں معلوم ہو پا رہا کہ کون پہلے کی ہے کون بعد کی ہے۔ اور جہاں ہدایہ وغیرہ میں یہ تعبیر ملے کہ وفی روایت عنہ قضا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے فقہا کو تو معلوم ہے کہ اس میں دو قول امام سے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہے کہ اس میں سے پہلا کون سا ہے بعد کا کون سا ہے، یا ان میں سے ایک روایت کتب اصول کے اندر یعنی امام محمد کتابوں کے اندر بیان ہوئی ہے، اور دوسری روایت کتب نوادر کے اندر بیان ہوئی ہے، یا فتاوی اور واقعات کے اندر بیان ہوئی ہے،
اور یہ بات اقرب الفہم بھی معلوم ہوتی ہے، اقرب الذہن بھی معلوم ہوتی ہے، اقرب العقل بھی معلوم ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے خلاصہ یہ نکل کر آیا کہ امام کی جانب دونوں قولوں کو منسوب کیا جا سکتا ہے، اور امام سے دو قول ہو سکتے ہیں لیکن الگ الگ وقتوں میں ہو سکتے ہیں، البتہ تعبیر کا فرق اختیار کر سکتے ہیں۔ اگر دونوں میں سے کسی کا پہلے اور بعد کا ہونا معلوم نہیں ہو پا رہا ہے تو عن الامام قولان یا عن الامام روایتان کی تعبیر اختیار کریں، اور اگر معلوم ہو جاتا ہے کہ کون پہلے کی کون بعد کی ہے تو اس کا تعبیر بدل دیں، قال ابو حنیفہ قضا اور پھر روایت عنہ قضا، اس طرح کی تعبیر اختیار کریں گے۔ ٹھیک ہے؟ واضح ہوا بھائی؟ بالکل واضح ہوا؟ چلیے بھائی، ماشاء اللہ۔ اصل کچھ گنجلک بحثیں ہر کتاب میں آتی ہیں اکا دکا، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے، سمجھ میں آ گیا۔ اچھا آپ دیکھیے، کہتے ہیں یہاں تک بات تو ہو گئی، سب کو سمجھ میں آ گئی۔ کہتے ہیں لیکن لا یخفى ان ما ذکروه فی بحث تعارض الادلة مشکل، لیکن یہ بات مخفی نہیں ہے کہ وہ بات جس کو ہمارے فقہا نے تعارض ادلہ کی بحث میں ذکر کیا ہے، وہ بات جس کو ہمارے فقہا نے تعارض ادلہ کی بحث میں ذکر کیا ہے، مشکل، وہ مشکل ہے۔ مشکل مطلب قابل اشکال ہے۔ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ، کیونکہ تعارض ادلہ والی بات سے یہ بات لازم آتی ہے۔ کیا بات لازم آتی؟ دو باتیں لازم آتی ہیں۔ ایک بات یہ لازم آتی ہے ان یکون ما فیہ روایتان عن الامام، کہ وہ مسئلہ جس میں امام سے دو روایتیں ہوں، لا یجوز فیہ العمل بواحدۃ منہما، ان دونوں میں سے کسی ایک پر بھی عمل کرنا جائز نہیں ہے، جائز نہ ہو۔ لعدم العلم بالصحیحۃ من الباطلۃ منہما، اس لیے کہ یہ معلوم نہیں ہو پاتا ہے کہ ان دونوں میں سے صحیح روایت کون سی ہے، باطل روایت کون سی ہے۔ صحیح روایت کون سی ہے، باطل روایت کون سی ہے؟ جب آپ کو صحیح اور باطل کا علم ہی نہیں ہے تو آپ تعارض ادلہ کی بنیاد پر امام نے جو دو الگ الگ قول اختیار کیے ہیں، آپ کس پر عمل کریں گے؟ بغیر جانے بوجھے عمل تو آپ کے جائز نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ کہا کہ تعارض ادلہ کی بحث میں ہمارے فقہ نے جو بات لکھی ہے وہ قابل اشکال ہے۔ ابھی اشکال کو دور بھی کر دیں گے، پریشان نہ ہو، کیونکہ اس سے یہ بات لازم آتی ہے کہ امام جس مسئلے میں امام سے دو روایتیں ہوں تو لا یجوز فیہ العمل بواحدۃ منہما، ان دونوں میں سے کسی ایک پر بھی عمل کرنا جائز نہ ہو، کیونکہ ہمیں ان میں سے صحیح اور باطل کا علم ہی نہیں ہے۔ عین ممکن ہے کہ جس پر آپ عمل کر رہے ہیں وہی باطل ہو اور جس کو چھوڑ رہے ہیں وہ صحیح ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جس پر عمل کر رہے ہیں وہ صحیح، اس کو چھوڑ رہے ہیں وہ باطل ہو۔ تو جب آپ کو صحیح اور باطل کا علم معلوم ہی نہیں ہے تو کیسے عمل کر لیں گے آپ؟ دوسری بات یہ ہے کہ وَأَنَّهُ لَا يُنْسَبُ إِلَيْهِ شَيْءٌ مِّنْهُمَا، کہ امام کی جانب دونوں قولوں میں سے کسی ایک کو بھی منسوب نہیں ہونا چاہیے، جیسا کہ بعض اصولیین کے حوالے سے بات گزر چکی ہے۔ حالانکہ یہ بات بے شمار مسائل کے اندر آئی ہوئی ہے کہ ان اقوال کو امام کی جانب منسوب کیا گیا ہے، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دو روایتوں میں سے ایک تو دوسرے پر منسوب بھی کرتے ہیں اور اس کو ترجیح بھی دیتے ہیں۔ تو یہ دو اشکال پیدا ہوتا ہے، ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ بغیر علم کے دو صحیح اور باطل کے عمل بھی نہیں ہونا چاہیے، دوسرے کی منسوب بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو جب ہونا نہیں تو پھر کرنا کیا چاہیے بھائی؟ خالی اعتراض کریں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ کہتے ہیں فَالَّذِي يَظْهَرُ مَا مَرَّ عَنِ الْإِمَامِ الْبَلِيغِ، وہی بات بہتر معلوم ہوتی ہے، وہی بات ظاہر معلوم ہوتی ہے، وہی بات اچھی معلوم ہوتی ہے جو امام بلیغے کے حوالے سے گزر چکی ہے، وہی بات درست معلوم ہوتی ہے جو امام بلیغی کے حوالے سے گزر چکی ہے۔ امام بلیغی کے حوالے سے کیا بات گزری پہلے وہ بھی سن لیجئے، پھر اس سے خلاصہ نکالتے ہیں۔
بہتر بات وہ معلوم ہوتی ہے جو امام بلیغی کے حوالے سے گزری ہے، من بیان تعدد الاوجہ فی اختلاف الروایت عن الامام، کہ امام سے اختلاف روایت کے جو اسباب ہیں وہ متعدد ہوں. سمجھے؟ من بیان تعدد الاوجہ، متعدد وجوہات کا ہونا ہے، فی اختلاف الروایت الامام، امام سے روایت کے مختلف ہونے میں، مع زیادت ما ذکرنا، اس اضافے کے ساتھ جس کو ہم نے ذکر کیا تھا، من ترددہ فی الحکمین، کہ کبھی دو حکموں کے سلسلے میں امام متردد ہو جاتا ہے، واحتمال کل منہما فی رأیہ، اور ان دونوں میں سے ہر ایک کا احتمال اس کے رائے میں ہوتا ہے، اور اس کے نزدیک کوئی مرجح بھی نہیں ہوتا ہے، کسی کوئی دلیل یا تحری یا کوئی چیز. فتأمل، لہٰذا اس پر غور کیجئے. تو خلاصہ یہ نکل کر آیا کہ امام سے اختلاف روایت کا جو سبب ہے وہ صرف تعارض ادلہ نہیں ہے، بلکہ اس کے اسباب دیگر وہ بھی ہیں جو امام بلیغی نے بیان فرمائے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اختلاف اقوال کا سبب صرف تعارض ادلہ کو قرار نہ دیا جائے، بلکہ امام بلیغی نے 4 اسباب اور علامہ شامی کے 2 اسباب کو اسباب اختلاف قرار دیا جائے. اور جب ان 6 کو اسباب اختلاف قرار دیں گے تو تعارض ادلہ کی بات آئے گی نہیں، اور تعارض ادلہ کی بات نہیں آئے گی تو یہ 2 اشکال پیدا نہیں ہوں گے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ امام بلیغی کی رائے کو کیوں امام بلیغی اور اپنے 2 اضافے کو، ان کا کل 2 اضافہ آیا تھا نا علامہ شامی کا، علامہ شامی نے کل اپنی جانب سے 2 اضافے کیے تھے کہ امام بلیغی نے اسباب روایت، اختلاف روایت، اختلاف اقوال کے 4 اسباب بیان کیے تھے، اور 2 علامہ شامی نے بیان کیے تھے، کل ملا کے 6 ہو گئے تھے. تو علامہ شامی کہتے ہیں کہ اگر اختلاف تعارض ادلہ کو اختلاف قولین کا سبب قرار دیں گے، اگر آپ تعارض ادلہ کو اختلاف قولین کا سبب قرار دیں گے یا اختلاف قولین کا سبب قرار دیں گے تو یہ دونوں اشکال پیدا ہوتے ہیں. ایک اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحیح اور باطل کا علم نہ ہونا ہوتا ہے تو اس میں سے عمل کیسے کریں گے، اور دونوں کا منسوب بھی نہیں ہونا چاہیے. اور اگر آپ اس تعارض ادلہ والی بات کو چھوڑ کر علامہ بلیغی کی 4 اسباب کو لے لیں کہ امام سے جو اختلاف اقوال ہوئے ہیں، اختلاف اسباب ہوئے ہیں، وہ تعارض ادلہ کے بجائے وہ 4 اسباب تھے، اور یہ کیا نا علامہ شامی کے 2 اسباب تھے، 6 اسباب کی وجہ سے ہوا ہے. تو یہ 2 اختلافات جو بیچ والے آئے پیدا نہیں ہوں گے. ان 2 اختلافات سے بچنے کے لیے علامہ شامی نے کہا کہ ظاہر بات وہ معلوم ہوتی ہے جو امام بلیغی کے حوالے سے گزری ہے کہ اختلاف روایت کے اسباب ایک نہیں بلکہ متعدد ہیں، اور ساتھ میں ہماری وہ 2 مسائل بھی شامل کر لیجئے جو ہم نے بیان کیا تھا کہ کبھی کبھی تردد ہو جاتا ہے، کبھی کبھی تعارض ادلہ ہو جاتا ہے، وہ ترجیح کا کام نہیں کر پاتا ہے، اور دوسرے کی کبھی حکم متردد ہو جاتا ہے. ثم لا يخفى ان هذا الوجه الذي قلناه اكثر اضطرادا من الاوجه الاربعه الماره. پھر کہنا کہ آپ کے پاس یہ بات مخفی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ بات جس کو احقر نے بیان فرمائی ہے تعارض ادلہ کے اس کے اختلاف روایت کے سلسلے میں، وہ سابقہ چاروں اسباب کے مقابلے میں زیادہ پیش آنے والی ہے. کیوں؟ لشمولہ ما فی استحسان او احتیاط وغیرہ، کیونکہ اس میں یہ بات بھی شامل ہوتی ہے کہ اس میں استحسان اور احتیاط والی بات بھی آ جاتی ہے. استحسان اور احتیاط والی بات کی کبھی کبھی امام یہ کرتا ہے کہ ایک ہی مسئلے کو استحسان اور قیاس کی بنا پر الگ الگ حکم لگاتا ہے، اور کبھی احتیاط اور فتوے کے اعتبار سے الگ الگ حکم لگاتا ہے. تو وہ باتیں بھی تردد والے مسئلے کے اندر آ جاتی ہیں. تو خلاصہ بس یہ نکل کر آیا کہ اختلاف روایت اور اختلاف اقوال کے جو اسباب ہیں اس کو کیا کہتے ہیں، یہ تعارض ادلہ کے بجائے علامہ بلیغی کے 4 اسباب اور علامہ شامی کے 2 اسباب کو قرار دیا جائے. اور جب 2 اسباب آپ مانیں گے تو امام کے ایک ہی مسئلے میں 2 قول اور 2 روایتیں ہو سکتی ہیں، دونوں کو امام کی جانب منسوب کیا جا سکتا ہے. البتہ منسوب کرنے میں اگر وہ کیا نام ہے دونوں قول برابر ہیں تو دونوں کو برابر منسوب کیا جائے گا، اور اگر ایک راجح ہو ایک مرجوح ہو تو پھر اس کو ایک قول کے طور پر بیان کیا جائے گا، دوسرے اور جو مرجوع عنہ ہے، مرجوع الیہ ہے، اس مسئلے کو اس کے اصل قول کے طور پر بیان کیا جائے گا.
اور جب دونوں کو منسوب کرنا درست ہے تو دونوں قول کا امام کا ہونا بھی درست ہے، لیکن ایک وقت میں نہیں بلکہ الگ الگ وقتوں میں۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا کل خلاصہ اس کا پورے سبق کا جو آپ کو میں نے پڑھایا ہے۔ جی مشائخ، بات سمجھ میں آئی؟ اور لوگ بتائیں، اور لوگ؟ اب آگے دیکھیے، بہت آسان بحث آگے آ رہی ہے، بالکل آسان ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کہتے اقوال الامام، اقوال اصحاب الامام اقوالہ حقیقتاً، کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اصحاب کے اقوال در حقیقت امام ابو حنیفہ ہی کے اقوال ہیں۔ سمجھ رہے ہیں کیا فرمایا؟ اقوال اصحاب الامام اقوالہ حقیقتاً، امام کے شاگردوں کے اقوال در حقیقت امام ہی کے اقوال ہیں۔ وہ کیسے ہیں سنیے، اذا تقرر ذلك فاعلم ان الامام ابا حنیفة رحمه الله تعالى من شدة احتیاطه وورعه وعلمه بان الاختلاف من آثار الرحمة قال لاصحابه ان توجه لكم دلیل فقولوا به، فكان كل يأخذ برواية عنه ويرجحها كما حكاه في الدر المختار۔ اچھا صاحب سنیے کیا کہتے ہیں، اذا تقرر ذلك، جب یہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی کہ ایک ہی امام کے کئی اقوال ہو سکتے ہیں، کئی روایتیں ہو سکتی ہیں، اور ان سارے اقوال کو امام کی جانب منسوب بھی کیا جا سکتا ہے، یہ اور جو اختلاف قول اور اختلاف روایت کے جو اسباب ہیں صرف تعارض ادلہ نہیں بلکہ اس کے 6 اسباب اور ہیں جن کی وجہ سے تعارض پیدا ہوتا ہے، اختلاف روایت ہوتی ہے۔ یہ ساری باتیں جب آپ سمجھ گئے تو ایک بات اور جانیے، فعلم، تو آپ یہ جانیے، ان الامام ابا حنیفہ رحمہ اللہ تعالی من شدت احتیاطہ، کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شدت احتیاط کی بنا پر اور اپنے تقوی اور علم کی بنا پر یہ جان لیا تھا کہ اور یہ جاننے کی وجہ سے کہ اختلاف رحمت کے آثار میں سے ہے، رحمت کے اسباب میں سے ہے، ان چیزوں کے جاننے کی وجہ سے قال علی اصحابہ، امام صاحب اپنے شاگردوں سے فرمایا، کیا فرمایا؟ ان توجہ لکم دلیل فقولوا بہ، اگر تمہارے سامنے کوئی دلیل آ جائے تو تم لوگ اس دلیل کے اعتبار سے رائے قائم کر سکتے ہو۔ ان توجہ لکم دلیل، اگر تمہارے سامنے کوئی دلیل آ جائے تو تم اس دلیل کے اعتبار سے رائے قائم کر سکتے ہو، فقولوا بہ، تو اس دلیل کے اعتبار سے کہہ سکتے ہو۔ فکان کل یاخذ بروایۃ عنہ ویرجحها کما حکا فی الدر المختار، تو ہر ایک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت کو لے لیتا، ویرجحها، اور اس کی ترجیح دیتا، کما حکا فی الدر المختار، جیسا کہ در مختار کے اندر بیان کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ ساری روایتیں اصلا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہوتی تھی، بس شاگرد یہ کرتے تھے کہ امام کے چھوڑے ہوئے اقوال کو لے لیتے تھے اور اپنی دلیلوں سے اس کو راجح کرتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شاگردوں کے اقوال، شاگردوں کی آراء در حقیقت امام ابو حنیفہ کا چبایا ہوا لقمہ ہے، در حقیقت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا چبایا ہوا لقمہ ہے، اور اسی کو لوگ راجح قرار دیتے تھے۔ بس مطلب بظاہر یہی بات معلوم ہوتی ہے نا۔ اب اس بات کی حقیقت کیا ہے کیا نہیں ہو تو ہم آگے بتائیں گے آپ کو، ابھی تک جو آپ نے پڑھا یہ تو سمجھ میں آیا کہ فکان کل یاخذ بروایۃ عنہ، ہر ایک شاگرد کیا کرتا تھا، ایک روایت کو لے لیتا تھا، عنہ امام ابو حنیفہ ہی کی روایت کو، ویرجحها، اور اس کو راجح کرتا تھا، یعنی روایت لیتا تھا امام ابو حنیفہ سے اور مرچ مسالہ لگاتا تھا اپنے پاس سے، مرچ مسالہ لگاتا تھا اپنے پاس سے، اور اس کو راجح کہہ کے کہتا تھا کہ یہ دیکھیں ہمارے اس میں احقر کی رائے یہ ہے اور یہ میری دلیلیں ہیں، اور اس کی وجہ سے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں اور میں یہ رائے قائم کر رہا ہوں۔
وَيُرَجِّحُهَا اور اس کو راجح کرتا تھا کما حکا فی الدر المختار جیسا کہ در المختار میں یہی بات بیان کی ہے۔ چلیے ٹھیک ہے مان لیے تھوڑی دیر کے لیے، آگے سنیے۔ ارے اتنی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ مشائخ بلخ و بخارا اتنی بات سمجھ میں آ رہی نا؟ وفی الولوالجیہ من کتاب الجنایات اور فتاوی والوالجیہ کے اندر، فتاوی جو علامہ عبدالرشید الولوالجی کی کتاب ہے، فتاوی والوالجیہ میں کتاب الجنایات کے حوالے سے لکھا ہوا ہے، قال ابو حنیفہ، ابو یوسف، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ما قلت قولا خالفت فیہ ابا حنیفہ الا قولا قد کان قالہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے کوئی بھی ایسا قول نہیں کہا ہے جس میں میں نے امام ابو حنیفہ کی مخالفت کی ہو، مگر وہ امام ابو حنیفہ ہی کا فرمایا ہوا قول تھا جس کو میں نے لے لیا اور بعد میں اس کو اپنی دلیلوں سے راجع کر دیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ قال ابو حنیفہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ ما قلت قولا خالفت فی ابا حنیفہ، میں نے کسی بھی مسئلے میں امام ابو حنیفہ سے اگر اختلاف کیا ہے تو وہ دراصل امام صاحب ہی کا پہلا قول تھا جس کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا، ہم نے اس کو راجع کر دیا۔ ورویہ ظفر، اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ سے بھی مروی انہ قال کہ انہوں نے فرمایا، ما خالفت ابا حنیفہ فی شیء الا قد قالہ، میں نے امام ابو حنیفہ سے کسی مسئلے میں اختلاف نہیں کیا مگر وہ امام صاحب ہی کا فرمایا ہوا قول تھا۔ ثم رجع عنہ، پھر امام صاحب نے اس قول سے رجوع فرما لیا تھا تو حقر نے اس کو اٹھا لیا، اور حقر نے اٹھانے کے بعد پورے قیاس کا استعمال کرتے ہوئے قیاس کے ذریعے سے اس کو صحیح ثابت کر دیا۔ فَهَذَا إِشَارَةٌ إِلَىٰ أَنَّهُمْ مَا سَلَكُوا طَرِيقَ الْخِلَافِ، تو اس طرح کے آثار سے، اس طرح کی باتوں سے بات معلوم ہوتی ہے، بالکل صاف اشارہ پایا جاتا ہے کہ امام صاحب کے شاگرد اختلاف کے راستے پر چلے ہی نہیں، بل قالوا ما قالوا عن اجتہاد ورأی اتباعا لما قالہ استاذہم ابو حنیفہ، بلکہ ان لوگوں نے جو بھی اپنے اجتہاد اور رائے سے فرمایا وہ در حقیقت اپنے استاذ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اتباع ہی میں فرمایا ہے، ان لوگوں نے امام کی اتباع ہی میں فرمایا ہے۔ یہاں پر والوالجیہ کی عبارت ختم ہوئی، اور سنیے، وفی آخر الفتاوی حاوی القدسی، علامہ زاہدی کی حاوی قدسی کے آخر میں لکھا ہوا ہے، وَإِذَا أَخَذَ بِقَوْلِ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ يَعْلَمُ قَطْعًا أَنَّهُ يَكُونُ بِهِ آخِذًا بِقَوْلِ أَبِي حَنِیفَةَ، کہ اگر کوئی شخص امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے کسی قول کو اختیار کرتا ہے، یعلم قطعاً، تو اس کو پختہ طور پر یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے کسی قول کو اختیار کرنے سے وہ مذہب حنفی سے خارج نہیں ہوگا، بلکہ انہ یکون بہ آخذا بقول ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کو قول کو لینا بھی در حقیقت امام ابو حنیفہ ہی کے قول کو لینے والا ہوگا۔ کیوں؟ فإنہ روی عن جمیع اصحابہ من الکبار، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تمام بڑے بڑے شاگردوں سے بات مروی ہے، جیسے کہ امام ابو یوسف سے، امام محمد سے، امام ظفر سے، امام حسن بن زیاد سے بات مروی ہے، انہم قالوا، کہ ان لوگوں نے فرمایا، ما قلنا فی مسئلۃ قولا الا وهو روایتنا عن ابی حنیفہ، ہم لوگوں نے کسی بھی مسئلے میں کوئی قول اختیار نہیں کیا ہے مگر وہ ہماری روایت امام ابو حنیفہ ہی سے ہوتی ہے۔ وَأَقْسَمُوا عَلَيْهِ أَيْمَانًا غِلَاظًا، اور اس بات پر ان لوگوں نے بڑی بڑی قسمیں بھی کھائی ہیں۔ فَلَمْ يَتَحَقَّقْ إِذًا فِي الْفِقْهِ جَوَابٌ، تو پھر فقہ حنفی میں کسی کا کوئی جواب نہیں ہے، ولا مذہب، اور کسی کا کوئی مذہب نہیں ہے، الا لہو، مگر وہ امام ہی کا مذہب ہوگا۔ اگر امام ابو یوسف کے قول پر فتویٰ دیتے ہیں تو ابھی گویا آپ امام ابو حنیفہ ہی کے قول پر فتویٰ دے رہے ہیں، اگر آپ امام محمد کے قول پر فتویٰ دیتے تو ابھی گویا امام ابو حنیفہ ہی کے قول پر فتویٰ دے رہے ہیں۔ کیف ما کان، جیسے بھی ہو وہ امام ہی کا قول مانا جائے گا۔ وما نصب الى غیرہ الا بطریق المجاز للموافقۃ، اور دوسرے کی جانب جو قول منسوب کیا گیا کہ امام ابو یوسف کی یہ رائے ہے، امام محمد کی یہ رائے ہے، امام ظفر کی یہ رائے ہے، تو یہ جو بھی چیزیں منسوب کی گئی دوسروں کی جانب، یہ بطریق مجاز ہے،
کیونکہ دونوں کی رائے موافق ہو گئی تھی. اصلاً قول امام ابو حنیفہ کا تھا، امام ابو یوسف کے قول بھی ان کے رائے کے موافق ہو گئی، تو انہوں نے اس قول کو اختیار کر لیا، امام نے اس کو چھوڑ ہی دیا تھا. یہ اتنی بات ہوئی. اب جتنی باتیں اس کے اندر آئی ہیں، در مختار کے حوالے سے بات آئی، فتاوی والوالجیہ کے حوالے سے بات آئی، حاوی قدسی کے حوالے سے بات آئی، ان تمام کتابوں کے حوالوں سے بات معلوم ہوتی ہے کہ فقہ حنفی میں جتنے مسائل ہیں در حقیقت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نکالے ہوئے، انہی کے بنائے ہوئے، انہی کے بتائے ہوئے مسائل ہیں، انہی کے استنباط کیے ہوئے مسائل ہیں. ہاں، جن مسائل کو امام صاحب نے چھوڑ دیا، ان کے شاگردوں کی رائے بھی ان کے موافق ہو گئی، انہوں نے اس کو اختیار کیا، اس کو اپنی دلیلوں سے راجح قرار دیا. اتنی باتیں اب تک کے ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلیے اتنا ہم نے مان لیا، لیکن کیا یہ ممکن بھی ہے؟ ان لوگوں نے جو باتیں لکھی، اتنی ساری باتیں کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد ہیں، امام ظفر ہیں، اتنے بڑے بڑے ائمہ کے بارے میں یہ کہنا کہ ان کے سارے اقوال در حقیقت امام ابو حنیفہ ہی کے اقوال ہیں، ان کی اپنی ذاتی رائے ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے. کیا خیال؟ اور ہر پڑھا لکھا شخص بھی اسی کو محسوس کرے گا. بطور خاص جس کی نظر فقہ حنفی پہ ہے اور وہ ان ائمہ کی گراں قدر آرا سے، ان کے دلائل سے واقف ہے، وہ شخص یہی کہے گا کہ یہ بات درست نہیں ہے. تو پھر بات درست کیا ہے؟ درست بات یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب مسائل آتے تھے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کام یہ کرتے تھے کہ ہر مسئلے کی جتنی شکلیں ہو سکتی تھی، جتنی صورتیں ہو سکتی تھی، جتنے دلائل ہو سکتے تھے، وہ بیان فرماتے تھے. مثلا ایک انشورنس کا مسئلہ آیا، ابھی نیا مسئلہ ہے، تو امام صاحب فرماتے تھے کہ دیکھیے انشورنس کی اس وقت موجودہ زمانے میں 8 شکلیں چل رہی ہیں، اور ان 8 شکلوں کی یہ صورت ہوتی ہے، اور اس صورت میں ہم کو یہ بات جائز معلوم ہوتی ہے، ناجائز معلوم ہوتی ہے، یا مکروہ معلوم ہوتی ہے، اس صورت کے اندر گنجائش نکل سکتی ہے، اس کی دلیل یہ ہے، اس کی دلیل یہ، اس کی دلیل یہ ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کام یہ کرتے تھے کہ جو بھی مسائل آتے تھے وہ اپنے تلامذہ کے سامنے، اپنے اصحاب کے سامنے اس کے مختلف احتمالات کو، مختلف صورتوں کو، مختلف شکلوں کو واضح کر دیتے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ اب شاگردان یہ کرتے تھے کہ ان کو ایک میدان مل جاتا تھا کام کرنے کا کہ ہاں اب بتائیے ہم کو اتنی ساری تفصیلات معلوم ہو گئی ہیں. اب وہ لوگ غور و فکر کرنا شروع کرتے تھے. تو اولین جو تمام صورتیں، تمام شکلیں، تمام دلائل اور تمام مسائل جو بیان کیے، وہ کس نے بیان کیے؟ وہ کس نے بیان کیے؟ وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے بیان فرمائے. اب اس کی روشنی میں شاگردوں نے غور کرنا شروع کیا کہ ہاں واقعی اس کی کتنی شکلیں ہو سکتی ہیں، تو پھر اس میں اس کا حکم ہونا چاہیے. اب ہر ایک نے اس پہ غور کرنا شروع کیا. تو جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو تمام شکلیں پیش فرمائی تھی، اسی چیز کو ان لوگوں نے یہ لکھ دیا کہ در حقیقت امام ہی کا قول تھا، امام ہی کی روایت تھی، جس کو اس نے چھوڑ دیا تھا، شاگردوں نے اختیار کر لیا تھا. یہ بات نہیں تھی. مطلب درست تھا، لیکن تعبیر تھوڑی سی گڑبڑ ہو گئی ہے. مفہوم درست تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اولین اس کے مالا و مالے کو بیان کرتے تھے، اس کے دلائل کی وضاحت کرتے تھے، قیاس کی صورتوں کو واضح کرتے تھے، اس کی نوعیتوں کو واضح کرتے تھے. پھر سارے لوگ اجتماعی طور پر غور کرتے تھے، کسی کو کوئی بات سمجھ میں، کسی کو کوئی بات سمجھ میں، سب نے اپنی رائے دی اور سب نے کیا اپنے دلائل پیش کیے. اس انداز میں گفتگو ہوتی تھی. اس انداز کو ہمارے بعض فقہا نے اس طرح نقل کر دیا کہ ساری روایتیں امام ابو حنیفہ کے ہوتے تھے، سارے اقوال امام ابو حنیفہ کے ہوتے تھے، اور سب لوگ اس کو اختیار کر لیتے تھے. ایسا نہیں تھا. سمجھ رہے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مختلف صورتوں کو واضح کرتے تھے، اور ان صورت کو واضح کرنے کے بعد پھر اس پر غور و فکر کرتے تھے، مسائل پر بحث ہوتی تھی، اور ہر ایک اپنی رائے کے اعتبار سے بہت سارے مسائل ایسے بھی ہوتے تھے کہ اس کی نوعیتوں کو امام محمد ظاہر کرتے تھے، امام یوسف ظاہر کرتے تھے، لغت کے اعتبار سے اور دیگر کیا چیزیں ہو سکتی اس کی امام محمد بیان کر دیتے تھے. کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں تو فقہا اور ائمہ فن ہی موجود رہتے تھے، تو جس کو جس فن کے اندر مہارت ہوتی تھی اس اعتبار سے اپنے دلائل پیش کرتا تھا. سمجھ رہے ہیں؟
تو یہ اصل وجہ تھی، اصل توجیہ یہ ہے، لیکن ان حضرات سے نے تعبیر میں تھوڑا سا اسے اختیار کیا کہ اس سے آدمی کو غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی مشائخ؟ اب یہ ہے کہ فَإِن قُلْتَ، اب یہاں پہ ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ فَإِن قُلْتَ، اگر آپ کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہو، اِذَا رَجَعَ الْمُجْتَہِدُ عَنْ قَوْلٍ، کہ جب امام نے ایک قول سے رجوع کر لیا، لم يبقى قولا له، تو اس کا قول ہی باقی نہیں رہا. ایک منٹ، لم يبقى قولا له، اس کا قول ہی باقی نہیں رہا، لأنه صار كالحكم المنسوخ، کیونکہ وہ حکم منسوخ کی طرح ہو گیا، کما سیاتی، جیسا کہ آئے گا. وحينئذ فما قالوا اصحابه مخالفين له فيه، تو جب امام کا قول باقی نہیں رہا اور شاگردوں نے اختیار کر لیا، تو ابھی آپ نے کہا کہ امام کے چھوڑے ہوئے قول کو لینے کی وجہ سے وہ لوگ مخالف نہیں مانے گئے، لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ جب امام نے قول کو چھوڑ دیا اور شاگردوں نے اختیار کر لیا، تو جب چھوڑا ہوا قول اس کا قول ہی باقی نہیں رہا، تب تو مخالف ہو گئے، وہ اختلاف کرنے والے ہو گئے. لیس مذہب، وہ امام ابو حنیفہ کا مذہب ہی باقی نہیں رہا، بل صارت اقوالهم مذاہب لهم، بلکہ امام کے شاگردوں کے اقوال خود ان کے اپنے ذاتی مذہب ہو گئے. فکیف تنسب الیہ، تو پھر ان مسائل کو امام کی جانب کیسے منسوب کیا جا سکتا ہے. والحنفی انما قلد ابا حنیفہ، اور حنفی جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتا ہے. ولذا نسب الیہ دون غیرہ، یہی وجہ ہے کہ حنفی کو امام ابو حنیفہ کی جانب ہی منسوب کیا جاتا ہے. یوسفی نہیں کہا جاتا، محمدی نہیں کہا جاتا، ظفری نہیں کہا جاتا، اس کو سمجھ رہے ہیں، اس کو حنفی کہا جاتا ہے. قلت، میں کہتا ہوں، قد کنت استشکلت ذالک، یہ اشکال احقر کو بھی ہوا تھا. کیا کہتا ہے کہ جو اشکال آپ کے ذہن میں آیا ہے کہ جب امام کے چھوڑے ہوئے اقوال اس کے باقی ہی نہیں رہے، تو جب شاگردوں نے اس کو اختیار کر لیا، تب تو شاگردوں کے اپنے ذاتی اقوال ہو گئے، تب تو شاگردوں مخالف کرنے والے ہو گئے، ان کے اختلاف پایا جائے گا. کہتے ہیں کہ یہ اشکال احقر کو بھی ہوا تھا. قد کنت استشکلت ذالک، مجھے بھی یہ اشکال ہوا تھا. وَأَجَبْتُ عَنْهُ فِي حاشیۃ رد المختار علی الدر المختار، اور احقر نے اس کا جواب اپنی کتاب رد المختار علی الدر المختار میں دے دیا ہے، اور جواب یہ دیا ہے بأن الامام لما امر اصحابه بأن يأخذ من اقواله بما يتجه لهم من الدلیل علیہ صار ما قالوه قولا له. اس کا جواب ہم نے یہ دیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنے شاگردوں کو حکم دیا کہ وہ ان کے اقوال میں سے جس کی دلیل ان کو مل جائے اختیار کر سکتے ہیں، سارا ما قالوه قولا له، تو جو قول بھی شاگردوں نے فرمایا وہ امام ابو حنیفہ ہی کا قول ہوا، کیونکہ ان کے قول کی اتباع میں تو لیا ہے. لابتنائه على قواعده التي اسسها لهم، اس لیے کہ وہ مسئلہ بھی مبنی ہوتا ہے اس امام کے انہی قواعد پر جس کو امام نے بنایا ہے. فلم يكن مرجوعا عنه من كل وجه، چنانچہ ہر اعتبار سے مسئلہ مرجوع عنہ نہیں ہوا. جب امام ہی کے حکم پر ان لوگوں نے اختیار کیا ہے اور امام کے اصولوں کے اعتبار سے اختیار کیا ہے، تو وہ بالکلیہ مرجوع عنہ نہیں ہوا، بلکہ ایک اعتبار سے امام کا قول اب بھی وہ باقی ہے. تو جب اب بھی وہ امام کا قول باقی ہے، تو پھر کیا کہتے ہیں وہ امام ہی کی جانب اس کو منسوب کرنا درست مانا جائے گا. تو انہوں نے یہ جواب دیا، اپنے اعتبار سے جواب دیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جتنے بڑے بڑے ائمہ تھے یہ سب خود مجتہد مطلق تھے، اور ان کے اندر اپنی صلاحیت اتنی زیادہ تھی کہ ان کے اپنے اصول بھی تھے، اپنے قواعد بھی تھے، اپنے ضوابط بھی تھے، اور اس کی روشنی انہوں نے ذاتی طور پر مسائل کا استنباط کیا ہے. لہذا یہ سب بحثیں بلا وجہ کی ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ آسان جواب یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ چونکہ فقہ حنفی کے کیا کہتے ہیں شیخ الکل ہیں، اور تمام شاگردوں کے اپنے استاذ ہیں، شاگردوں کے وہ شاگردوں کے خوشچی ہیں، اس لیے بڑے کی جانب اس مسئلے کو مذہب کو منسوب کیا گیا ہے. مسئلہ چاہے امام ظفر کو منسوب نہیں کی جانب ہوتا ہے. اب کسی نے اس وقت کے جتنے قاسمی حضرات ہیں
किसी ने नहीं इमाम मौलाना कासिम नानवी से पढ़ा है, लेकिन सब कासिमी लिखते हैं। तो क्या मतलब, क्या मौलाना कासिम से पढ़ना ज़रूरी है क्या? ज़ाहिर-सी बात है, एक बड़ी शख्सियत है, वो क्या नाम है, बानी मबानी उसके हैं, उनकी जानिब लोग मंसूब हो रहे, चाहे उनसे पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो। ऐसे ही इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की जानिब मसलब को मंसूब किया गया है, बाद के लोग जो भी इज़ाफ़ा करते रहे उसके अंदर, समझ रहे हैं? क्योंकि बानी मबानी फ़िक़्ह के वही हैं। तो ये असल मसला है। बाकी ये सब बातें कि उनके कवायद पर मबनी हैं और उन्हीं के छोड़े हुए अक़वाल लिए हैं, तो और उनके कहने पर अक़वाल लिए तो उन्हीं के माने जाएँगे। ये सब खाली यूँ ही की बातें हैं। आपका बताइए, आपका दिल या ज़मीर इसको गवारा करता है कि ये सब चीज़ें इस तरह हो जाएँगी? और अभी इमाम ज़ुफ़र, इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी और इमाम अबू यूसुफ़ जैसे लोगों के बारे में इस तरह की बात कहना, तो मैं तो समझता हूँ कि कोई, हाँ, ये हद तक तो बात दुरुस्त है कि उसकी तमाम शक्लें, उसकी तमाम सूरतें इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते थे। उससे होता है कि शागिर्दों को सोचने का, गौर करने का, एक वसी माहौल में वसी फ़िक्र के साथ गौर करने का मौका मिलता था। लेकिन ये कहना कि इनके सारे अक़वाल, इनकी सारी तहक़ीक़ात इमाम ही की तहक़ीक़ात थी और इन लोगों ने सिर्फ़ उसको दलाइल से खाली मुबरहन किया है और उसको वाज़ेह किया, ये बात हज़म होने वाली नहीं है। लेकिन चूँकि मुसन्निफ़ ने लिख दिया तो उसको मान लेते हैं, पढ़ लेते हैं। क्या ख़्याल? मानना मतलब इस माना करके कि इनकी बात पढ़ने का मान लेते हैं, वरना आप खुली फ़ज़ा में गौर करें और अइम्मा किताब पर गौर करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये बात उतनी दुरुस्त नहीं है। क्या ख़्याल है? चलिए माशाअल्लाह। तो आज का जो दर्स है यहाँ तक के हुआ। इसमें इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तनक़ीस नहीं है, ना उनके शागिर्दों को बढ़ाना है। मकसद ये है कि जो बात वाक़ई दुरुस्त है, उसको आप पेश करें। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह क्या अगर चंद तहक़ीक़ात इमाम अबू यूसुफ़ की हैं और इमाम मोहम्मद के आरा हैं, तो उससे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह को तनक़ीस नहीं होती, बल्कि उनका मक़ाम वाज़ेह होता है कि उन्होंने ऐसे शागिर्दों को तैयार किया जो अपने उस्ताद की टक्कर के थे। अपने उस्ताद से उन्होंने इख्तिलाफ़ किया अपने इल्मी एतबार से। तो ये तो उस्ताद के लिए बायस फ़ख्र चीज़ है, उसके लिए अच्छी चीज़ है। अगर उसके सामने शागिर्दों को बिल्कुल मुर्दा बना के पेश करोगे, तो यही होगा कि इमाम अबू हनीफा ने कोई भी ऐसा शागिर्द नहीं पैदा कर किया जो इज्तिहाद मुतलक़ के मकाम पर फ़ाइज़ हो, सब उनके सामने चुज्जा ही थे। ये तो और अजीब बात हो जाएगी ना। इसमें तो यही होगा कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि के का मकाम वाज़ेह हो रहा है कि उन्होंने जिसकी तरबियत की, जिन पर उन्होंने अपना हाथ रखा, वो खुद इमाम से टक्कर लेने के लायक थे अपने क़वायद के एतबार से, ज़वाबित के एतबार से, इस्तिंबात के एतबार से, सलाहियत के एतबार से। इसमें कोई तनक़ीस की बात तो है ही नहीं कि इमाम की जानिब ही की मंसूब किया गया कि इमाम के कुछ छोड़े हुए अक़वाल को लिया, इमाम के हुक्म से लिया, वग़ैरह-वग़ैरह। ये सब तो बेजा तावीलात हैं। समझ रहे हैं? चलिए बहरहाल यहाँ तक के दर्स आज का हो गया, माशाअल्लाह।